میں ایک روز حسب معمول تیار ہو کر تھانے پہنچا تو اپنے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے میں نے برآمدے میں ایک پریشان حال عورت کو بینچ پر بیٹھے دیکھا۔ مجھے حیرت ہوئی کہ اسے صبح صبح کون سی مصیبت پڑ گئی ہے جو تھانے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ میں اس سے کوئی بات کیے بغیر اپنے کمرے میں پہنچا اور ایک کانسٹیبل کو اپنے پاس بلا لیا۔ جی ملک صاحب، کانسٹیبل نے مجھے سلوٹ کیا اور بولا، حکم، یہ باہر برآمدے میں کون عورت بیٹھی ہوئی ہے؟ میں نے کانسٹیبل سے پوچھا، اس کے ساتھ کیا پریشانی ہے؟ ملک صاحب، یہ کافی دیر سے یہاں بیٹھی آپ کا انتظار کر رہی ہے، کانسٹیبل نے میرے سوال کے جواب میں بتایا۔ بڑی دکھی لگتی ہے جناب۔ وہی تو پوچھ رہا ہوں، میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا۔ آخر وہ کون سا دکھ ہے جو اسے یہاں کھینچ لایا ہے؟ میں نے بہت کریدنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ کچھ بتانے کو ہی تیار نہیں۔ کانسٹیبل وحید نے جواب دیا، کہہ رہی ہے اپنی مشکل تھانے دار صاحب کو بتائے گی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اسے اندر بھیجتا ہوں۔ اس نے ایک کام کے لیے بھلا اجازت لینے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے سرزنش کرنے والے انداز میں کہا، اسے فوراً میرے پاس بھیجو۔ اگلے ہی لمحے وہ عورت میرے سامنے حاضر تھی۔ میں نے آنکھ کے اشارے سے وحید کو واپس جانے کے لیے کہا، پھر عورت کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سنجیدگی سے کہا، بیٹھ جاؤ بی بی۔ وہ تھوڑی سی ہچکچاہٹ کے بعد کرسی پر بیٹھ گئی اور مدد طلب نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لیا اور پوچھا، بی بی تمہارا نام کیا ہے؟ جی سغرا بی بی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرم لہجے میں کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ تم بہت پریشان ہو، آخر مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ تھانے دار صاحب، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی، میں اپنی جوان بیٹی کی وجہ سے سخت پریشان ہوں۔ اس پریشانی کا سبب کیا ہے؟ میں نے پوچھا، اور یہ بتاؤ کہ تمہارے بیٹے کا نام بھی کیا ہے؟ یعقوب۔ میرے بیٹے کا نام یعقوب ہے جی، وہ غمزدہ لہجے میں بولی۔ وہ کل سے غائب ہے۔ غائب ہے؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولی، یعقوب کل صبح موضوع کمال پور گیا تھا اور کہا تھا کہ رات کو واپس آ جائے گا۔ کل کا سورج غروب ہو گیا اور اب تو آج کا نیا سورج بھی طلوع ہو چکا ہے، لیکن وہ ابھی تک واپس نہیں آیا۔ لمحاتی توقف کر کے اس نے اپنی سانس کو ہموار کیا، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی، میں نے ساری رات جا کر اس کی راہ دیکھی ہے اور صبح ہی صبح آپ کے پاس آ گئی ہوں۔ اب آپ ہی میرے بیٹی کی تلاش کے سلسلے میں کچھ کریں۔ وہ کمال پور کیا لینے کے لیے گیا تھا؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ ادھر کمال پور میں میری بڑی بہن رہتی ہے جس کا نام کبرا ہے، سغرا وضاحت کرتے ہوئے بولی۔ میں نے یعقوب کے ہاتھ کبرا کے لیے کچھ رقم بھجوائی تھی۔ کتنی رقم؟ میں نے تیز لہجے میں استفسار کیا۔ 1500 روپے، سغرا نے بتایا، اور ساتھ ہی میں نے تاکید کر دی تھی کہ ہر قیمت پر وہ سورج غروب ہونے سے پہلے گھر واپس آ جائے، لیکن ابھی تک۔ بولتے بولتے اس کی آواز رک گئی۔ 1500 روپے یعنی 1500، آج کل کے حساب سے ایک معمولی سی رقم ہے، لیکن جس زمانے کی یہ کہانی ہے اس دور میں 1500 روپے بہت تگڑی رقم تصور کی جاتی تھی۔ ایک عام آدمی کی تنخواہ 60 سے یا 80 سے زیادہ روپے نہیں ہوا کرتی تھی، اور 20-25 روپے میں کسی متوسط فیملی کے گھر میں مہینہ بھر کا راشن بھرا جا سکتا تھا۔ اگر آج کل کے تناظر میں حساب کرنے بیٹھیں تو ایک متحد اندازے کے مطابق یہ رقم لگ بھگ 1.5 لاکھ روپے بنتی تھی۔ میں نے تسلی دینے والے انداز میں کہا، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے سغرا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمہارا بیٹا رات کو اپنی خالہ کے گھر میں ہی رک گیا ہو اور دوپہر تلک واپس آ جائے۔ یعقوب نے آج تک میری کوئی بات رد نہیں کی، وہ گلوگیر انداز میں بولی۔ میں نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا، وہ میرے کیسے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہلتا۔ میں نے بڑی سختی سے اسے تاکید کی تھی، چاہے کچھ بھی ہو اور کتنی بھی دیر ہو جائے وہ رات کو ضرور واپس آئے۔ برکت علی نے مرتے وقت یعقوب کو ایک ہی نصیحت کی تھی کہ اسے میری بات ماننا ہے۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے تھمی، دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں خشک کرنے کی کوشش کی، پھر بات مکمل کرتے ہوئے بولی، اگر ہر طرف خیر رہتی تو یعقوب رات میں ضرور واپس آتا۔ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، مجھے لگتا ہے میرے بیٹے کے ساتھ کوئی نہ کوئی۔ وہ بولتے بولتے ایک مرتبہ پھر خاموش ہو گئی۔ غم کی بوجھ نے اس کی آواز کو گلے میں پھنسا کر رکھ دیا تھا۔ میں نے دلجوئی کرنے کی خاطر ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، سغرا بی بی میری بات دھیان سے سنو۔ وہ ہمتن گوش ہو گئی۔ میں نے اپنی بات کو آگے بڑھایا، مجھے امید ہے کہ تمہارا بیٹا دوپہر تلک واپس آ جائے گا، اور اگر دوپہر تلک بھی نہ لوٹا تو؟ وہ میری بات مکمل ہونے سے پہلے ہی بول اٹھی۔ سغرا بی بی کی آنکھوں میں موجود سوال نے مجھے دل گرفتہ کر دیا۔ وہ ان لمحات میں مجروح ممتا کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، اگر وہ دوپہر تلک واپس نہ آیا تو پھر میں اپنے 2 نوجوانوں کو ادھر کمال پور میں تمہارے بیٹے کی تلاش کے لیے بھیجوں گا۔ شام سے پہلے تمہیں کوئی اچھی خبر سننے کو ضرور ملے گی۔ اللہ آپ کا بھلا کرے تانے دار صاحب، وہ دعائیہ انداز میں بولی۔ اللہ تو سب کا ہی بھلا کرتا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔
تم بھی فکر نہ کرو، انشاءاللہ یعقوب خیر خیریت سے واپس آ جائے گا۔ میں نے تسلی و تشکیل دے کر اسے رخصت کر دیا۔ میرے حساب سے یہ کوئی تشویشناک بات نہیں تھی کہ یعقوب رات کو واپس نہیں آیا تھا۔ سغرا کی زبانی مجھے پتا چلا کہ یعقوب اس کا اکلوتا بیٹا تھا اور اس کی عمر 18-19 سال کے درمیان تھی۔ وہ کوئی ننھا بچہ نہیں تھا کہ کہیں کھو جاتا۔ یعقوب کا باپ برکت علی چند سال پہلے حادثاتی موت کا شکار ہو کر دوسری دنیا میں جا چکا تھا۔ کھیتوں میں کام کرتے کرتے ایک زہریلے سانپ نے اسے ڈس لیا اور بقول شخص وہ پانی مانگے بغیر ہی جہاں سے چلا گیا۔ اس بات میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی کہ برکت علی نے اپنی اولاد کی تربیت بڑی مناسب کی تھی اور یعقوب اپنے والدین کا فرما بردار تھا، لیکن اس فرما برداری کی روشنی میں یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یعقوب پچھلی رات کسی بھی قیمت پر اپنی خالہ کے گھر نہیں رک سکتا تھا۔ سغرا ایک ماں تھی اور یعقوب اس کی اکلوتی اولاد۔ اس پر متعدد یہ کہ وہ بیوہ بھی تھی۔ اس قسم کی مصیبت شناس عورتوں کی حساسیت بہت بڑھ جاتی ہے اور وہ چھوٹی چھوٹی بات کو بہت سنگین محسوس کرنے لگتی ہیں۔ اکلوتی اولاد ان کے جینے مرنے کا بہانہ بلکہ زندگی و موت کی وجہ بن جاتی ہے، جیسا کہ یعقوب کے معاملے میں سغرا کے ساتھ ہو رہا تھا۔ شوہر کی وفات کے بعد چونکہ یعقوب ہی اس کی سوچ کا مرکز بن گیا تھا، اس لیے وہ اس کی خاطر مختلف نوعیت کے اندیشوں میں گھری ہوئی تھی اور یہ کوئی شنبے کی بات نہیں تھی۔ ایک بیوہ ماں کو اپنی اکلوتی جوان کے لیے ایسے ہی جذباتی اور فکر انگیز انداز میں سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے سغرا کو رخصت کرنے سے پہلے اس کی بہن کبریٰ کے بارے میں اچھی خاصی معلومات حاصل کر لی تھی، مثلاً یہ کہ وہ سغرا سے عمر میں کتنی بڑی تھی۔ 7 اولادیں تھیں، 4 بیٹے، پھر ان سے چھوٹے 3 بیٹے تھے۔ کبریٰ کا شوہر جان محمد ادھر کمال پور میں کریانے کی ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا جو بس ایویں ہی چلتی تھی۔ جان محمد اس دکان سے جو کچھ بھی کماتا تھا وہ ان افراد کا پیٹ پلنے کے لیے کافی نہیں تھا، لہذا تنگدستی نے ان کا گھر دیکھ رکھا تھا، بس وہ لوگ جیسے تیسے گزارا کر رہے تھے۔ کبریٰ کی نسبت اللہ تعالیٰ نے سغرا کو خوب نواز رکھا تھا۔ اچھے وقتوں میں اس کی شادی ایک چھوٹے سے زمیندار سے ہو گئی تھی۔ برکت علی نامی زمیندار نے اپنی زندگی ہی میں سغرا کو بھی اچھی خاصی زمینداری سکھا دی تھی۔ وہ ان تمام زمینی و موسمی رازوں سے واقف ہو گئی تھی جو زراعت کے شعبے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کا درجہ رکھتے تھے، اسی لیے برکت علی کی وفات کے بعد اسے ان مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا جیسا کہ عموماً عورتوں کو پیش آتی ہے۔ برکت علی مرتے وقت اپنے لواحقین کے لیے ایک شاندار گھر اور 25 ایکڑ زرعی زمین چھوڑ گیا تھا۔ گھر میں وہ تمام زرعی آلات بھی موجود تھے جو کسی بھی زمیندار کی انتہائی ضرورت ہوتے ہیں۔ جب سے سغرا کھیت مزدوروں کی مدد سے اپنی نگرانی اور یعقوب کے تعاون سے کاشتکاری کے لیے امور بڑی خوش اسلوبی سے انجام دے رہی تھی، ان تمام تر معاشی و معاشرتی حالات میں سغرا کو اپنی بڑی بہن کبریٰ کا بڑا خیال تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کا گزارا بڑی مشکل سے ہوتا تھا، اس لیے وہ ان کی مدد کرتی رہتی تھی۔ اسی مقصد کی خاطر اس نے کل یعقوب کو 1500 روپے دے کر کمال پور بھیجا تھا۔ کبریٰ کی بڑی بیٹی رضیہ کی شادی ہونے والی تھی۔ یہ 1500 روپے رضیہ کے جہیز اور شادی کے دیگر اخراجات کے لیے تھے۔ کبریٰ سغرا کے درمیان بہن کے رشتے کے علاوہ بھی ایک رشتہ استوار ہونے جا رہا تھا۔ رضیہ سے چھوٹی بہن سلمیٰ کو سغرا نے اپنے بیٹے یعقوب کے لیے منتخب کر لیا تھا اور اس رشتے کے حوالے سے ان کی باقاعدہ منگنی بھی ہو چکی تھی۔ شادی کا ارادہ 1.5 سال کے بعد تھا۔ سلمیٰ اس وقت میں 17 سال کی تھی، یعنی وہ یعقوب سے لگ بھگ 2 سال چھوٹی تھی۔ اس دوہری رشتے داری کی روشنی میں یہ بھی سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ عین ممکن ہے یعقوب اپنی ہونے والی سسرال میں ہی رات گزارنے کے لیے رک گیا ہو۔ منگیتر کے گھر کے چکر لگانے اور وہاں قیام کرنے کے لیے تو انسان خواہ بھی بہانے ڈھونڈتا ہے۔ جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، ان دنوں میں ضلع لائل پور موجودہ فیصل آباد کے ایک چھوٹے سے قصبے شریف آباد کے تانے میں تعینات تھا۔ شریف آباد سے کمال پور لگ بھگ 6 میل کے فاصلے پر مغرب میں واقع تھا۔ ایک چھوٹی نہر شرن بہتے ہوئے ان دونوں گاؤں کو ٹچ کرتی تھی، یعنی مشرق سے مغرب کی سمت رواں تھی، اور اسی نہر کے ساتھ ایک کچا راستہ بھی بنا ہوا تھا جہاں ٹانگے، بیل گاڑیاں اور گھڑ سوار حسب ضرورت میں سفر رہتے تھے۔ ان دونوں گاؤں کو آپس میں ملانے کے لیے یہ ایک واحد کچا راستہ تھا، ورنہ ایک چھوٹا سا جنگل ان کے بیچ ادھر سے ادھر پھیلا نظر آتا تھا۔ میں جیسے ہی دوپہر کے کھانے سے فارغ ہوا، سغرا ایک مرتبہ پھر تانے میں موجود ہوئی۔ اب کی بار وہ پہلے سے بھی زیادہ متفکر اور پریشان دکھائی دیتی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات کو اچھی خبر نہیں سنا رہے تھے، تاہم میں نے فوراً اسے اپنے پاس بلا لیا۔ سغرا بی بی، تمہارا بیٹا گھر آ گیا؟ اگر یعقوب واپس آ گیا ہوتا تو میں آپ کو اتنی ٹوٹی پوٹی حالت میں نظر آتی؟ وہ دکھی لہجے میں بولی۔ تھانے دار صاحب، آپ کچھ کرتے ہیں یا میں کمال پور جانے کی تیاری کروں؟ یعقوب کی عدم واپسی نے اب تو مجھے بھی تشویش میں ڈال دیا تھا۔ میں نے ایک لمحہ سوچا اور پھر ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، ہم دونوں یہ کام کریں گے۔ دونوں کام؟ وہ الجھن زدہ نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، کون سے دونوں کام تھانے دار صاحب؟ کام نمبر 1،
تمہیں ضرور کمال پور جانا چاہیے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ کام نمبر 2، میں تمہاری بیٹے کی تلاش کے لیے اپنے بندے کو دوڑاتا ہوں، اور یہ دونوں کام ایک وقت میں اور ایک ساتھ ہی ہوں گے۔ ایک ساتھ کیسے؟ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، تم میرے دونوں آدمیوں کے ساتھ ٹانگے میں بیٹھ کر ابھی اور اسی وقت کمال پور جاؤ گی۔ سب سے پہلے یعقوب کو تمہاری بہن کبرا کے گھر میں چیک کیا جائے گا، مجھے امید ہے وہ ادھر ہی مل جائے گا، راستے میں بھی اس سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ میں نے تھوڑا توقف کر کے سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، پھر پوچھا، تمہارا بیٹا کس چیز پر بیٹھ کر کمال پور گیا تھا؟ وہ گھوڑے پر سوار ہو کر کبرا کے گھر گیا تھا، اس نے بتایا۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، میں نے کہا، تم اپنے گھر پہنچ کر تیاری کرو، تھوڑی دیر میں اپنے بندوں کو ادھر ہی بھیجتا ہوں۔ اور اگر وہ تشویش زدہ لہجے میں بولی، کبرا کے گھر میں بھی نہ ہوا تو؟ حوصلہ کرو سغرا، میں نے اس کی دل شکنجی کو سہارا دیتے ہوئے کہا، اللہ بہتر کرے گا، تم ہمت نہ ہارو، یعقوب کو کچھ نہیں ہوگا۔ وہ چند لمحات تک یقین و بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ مجھے تکتی رہی، پھر ایک افسردہ سی سانس خارج کرتے ہوئے رخصت ہو گئی۔ سغرا کی جانے کے بعد میں گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اب تو مجھے بھی تشویش ہونے لگی تھی، اگر واقعی یعقوب کمال پور میں نہ ہوتا تو پھر پریشانی والی بات تھی۔ میں نے ASI شوکت علی اور کانسٹیبل خالد کو اپنے پاس بلایا، انہیں حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا، پھر ضروری ہدایت کے ساتھ سغرا کی جانب روانہ کر دیا۔ پروگرام کے مطابق وہ سغرا کے ساتھ ٹانگے میں بیٹھ کر کمال پور چلے گئے۔ دوپہر سے ساپیر ہوئی، ساپیر سے شام اور شام سے رات، لیکن کمال پور جانے والوں میں سے کوئی واپس نہیں آیا۔ اس زمانے میں موبائل فون تو نہیں ہوا کرتے تھے، اور نئی گاؤں دیہات کی سطح پر لینڈ لائن کا فون وغیرہ موجود ہوتا تھا۔ اگر اس قسم کی کوئی سہولت میسر ہوتی تو میں فوراً ادھر کی خبر لے لیتا، سو سوائے انتظار کے علاوہ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ خدا کر کے یہ انتظار اختتام پذیر ہوا، اور رات کے 8 بجے مجھے اپنے عملے کے ایک افراد کی شکل نظر آئی۔ خالد اور شوکت علی نہ صرف ناکام واپس لوٹے تھے، بلکہ وہ اپنے ساتھ ایک بری خبر بھی لائے تھے۔ وہ گھوڑا جس پر سوار ہو کر یعقوب کمال پور گیا تھا، اس کی لاش جنگل کے اندرونی حصے سے مل گئی تھی۔ میں ابھی تک انہی کی واپسی کے انتظار میں بیٹھا تھا، ورنہ عام دنوں میں اس وقت تک تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر میں جا چکا ہوتا تھا۔ میں نے ان دونوں کو فوراً اپنے کمرے میں بلا لیا اور استعاریہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگا۔ ASI شوکت علی نے کہا، ملک صاحب، یہ تو کہانی ہی الٹ ہو گئی ہے۔ ہمیں اس گھوڑے کی لاش جنگل کے اندرونی حصے میں پڑی ملی ہے، جس پر سغرا کا بیٹا سوار ہو کر یہاں سے کمال پور کی جانب روانہ ہوا تھا، اور پھر کمال پور سے واپس اس طرف نہیں آیا۔ اور سغرا کا جوان بیٹا یعقوب، اس کی کچھ خبر نہیں ملی۔ شوکت علی گمبھیر لہجے میں بولا، رات کا اندھیرا پھیلنے لگا تھا، لہذا ہم نے جنگل کے اندر مزید آگے جانے کی کوشش نہیں کی۔ تلاش کا کام کل صبح جاری رہے گا۔ گھوڑے کی تلاش جنگل کے حصے میں پائی کیسے گئی ہے؟ میں نے تشویش بھرے لہجے میں دریافت کیا۔ وہ مقام کمال پور کے نزدیک اشراباد سے قدرے دور واقع ہے، شوکت علی نے جواب دیا۔ بس یوں سمجھے کہ جائے وقوع کمال پور کے مشرق میں زیادہ سے زیادہ 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، یعنی جب یعقوب کمال پور سے شریف آباد کی طرف آ رہا تھا تو اس کے ساتھ کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا ہوگا۔ گھوڑے کی لاش دیکھ کر تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا ہوگا۔ تم کس بنیاد پر اتنے وثوق سے کہہ رہے ہو کہ جس گھوڑے کی لاش تمہیں جنگل میں پڑی ملی ہے وہ سغرا کے بیٹے یعقوب سے تعلق رکھتا تھا؟ میں نے اپنے ذہن میں سر اٹھانے والے خدشات کی تسکین کی خاطر پوچھ لیا۔ اس مرتبہ کانسٹیبل خالد نے جواب دیا، ملک صاحب، ہم راستے پر سغرا سے کریت کر سوال پوچھتے رہے ہیں، اور اس گفتگو کے دوران بار بار یعقوب کے گھوڑے کا بھی ذکر آیا تھا۔ سغرا نے مذکورہ گھوڑے کی جو نشانیاں ہمیں بتائی تھیں، وہ مردہ گھوڑا ان پر پورا اترتا ہے۔ کمال پور میں ہم نے سغرا کی بہن اور بہنوں سے بھی پوچھ گچھ کی ہے جناب، ASI شوکت علی نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا۔ جہاں ان لوگوں نے یہ بتایا کہ یعقوب کل ساپیر میں کمال پور سے شریف آباد کے لیے روانہ ہو گیا، تو وہیں اس کے گھوڑے کے بارے میں بھی ہمیں تفصیل فراہم کر دی گئی ہے، اور میں نے جس مردہ گھوڑے کا تذکرہ کیا ہے وہ 100% وہی گھوڑا ہے جناب۔ مثلاً میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا، اس گھوڑے کی کوئی ایسی نشانی بتائی گئی جو یہ تصدیق کرے کہ وہی یعقوب کا گھوڑا ہے، بلکہ یعقوب کا گھوڑا تھا۔ اب تو وہ گھوڑا لاش کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور اس کا مالک یعقوب بھی لاپتہ ہے جناب۔ دیگر چھوٹی نشانیوں کے علاوہ اس گھوڑے کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس کی گردن میں بڑے بڑے سفید موتیوں کی ایک مالا پری ہوئی ہے، جو اس کی گردن کے ساتھ بالکل فٹ تھی۔ میں گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر پوچھا، کیا سغرا کے بہن بھائیوں نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ یعقوب کل ساپیر میں ان کے گھر سے واپسی کے لیے روانہ ہو گیا تھا؟ یعقوب کل ساپیر میں کمال پور سے شریف آباد کی طرف روانہ ہو گیا تھا، میں نے پرخیال انداز میں کہا، اور پھر پوچھا، یہ خبر سن کر سغرا پر کیا اثر ہوا ہے؟
اس کی حالت پہلے ہی کچھ اچھی نہیں تھی ملک صاحب، وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ جب سے اسے یہ پتہ چلا ہے کہ یعقوب کل ہی وہاں سے روانہ ہو گیا تھا تو وہ غش کھا کر گر پڑی ہے۔ اس کو ہوش میں لانے میں کوئی 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ وہ ہوش میں آ تو گئی لیکن اس کی ذہنی کیفیت ٹھیک نہیں۔ کیا تم لوگ صبح کو اس کے گھر پہنچانے کے بعد تھانے آئے ہو؟ میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھ لیا۔ نہیں جناب، ASI نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ تو ادھر کمال پور میں ہی ہیں۔ اوہ، میں نے گہری سانس خارج کر کے رہ گیا۔ جناب، اسے کبریٰ اور جان محمد نے ضد کر کے اپنے پاس روک لیا ہے، شوکت علی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ اس کی ذہنی حالت کو دیکھتے ہوئے جان محمد نے اسے شیخ آباد جانے کی اجازت نہیں دی اور ہمیں یہ ہدایت کی کہ ہم جلد یعقوب کا سراغ لگانے کی کوشش کریں۔ جب تک اس کا اتا پتہ نہیں مل جاتا وہ لوگ سغرا کو اپنے پاس ہی سنبھال کر رکھیں گے۔ چلو، یہ بھی ایک اچھی بات ہے، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، کیا مردہ گھوڑے کے بارے میں سغرا یا کبریٰ اینڈ کمپنی کو خبر ہو گئی ہے؟ نہیں جناب، بالکل نہیں۔ شوکت نے اپنے سر کو نفی میں جشن دی اور بتایا، ہم جنگل سے سیدھے ادھر ہی آئے ہیں۔ یہ تم لوگوں نے عقل مندی کا ثبوت دیا ہے۔ میں نے سراہنے والے انداز میں باری باری ان دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، سغرا پر تو پہلے ہی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے۔ اگر اسے اپنے گمشدہ بیٹے کی گھوڑے کا یہ پتہ چل جاتا تو غم کی شدت سے اس کا دماغ بھی الٹ سکتا تھا۔ ملک صاحب، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ASI نے تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بتایا۔ سغرا کی نازک حالت کے پیش نظر تو ہم نے اسے گھوڑے کی موت کی خبر نہیں دی اور چپ چاپ آپ کے پاس چلے آئے۔ میں نے اس کارنامے پر انہیں شاباشی دی۔ پھر ایک اور اہم سوال کیا، سغرا نے کل صبح ایک تگڑی رقم کے ساتھ یعقوب کو کمال پور کی طرف روانہ کیا تھا، وہ رقم کبریٰ تک بخیر و خوبی پہنچ گئی ہے؟ جی ہاں، میں نے کبریٰ سے اس کی تصدیق کر لی ہے ملک صاحب، ASI نے گہری سنجیدگی سے جواب دیا۔ وہ رقم بڑے محفوظ انداز میں کل ہی کبریٰ کو مل گئی تھی۔ میں نے ایک مطمئن اور پرسکون سانس خارج کی۔ پھر شوکت علی سے دریافت کیا، تم نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ یعقوب کے گھوڑے کو کس طرح موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے؟ اس گھوڑے کا سارا بدن خصوصاً ٹانگیں اور گردن لہو لہان ہو رہی تھیں۔ ASI نے ایک جھرجھری لیتے ہوئے بولا۔ دن کی روشنی بہت کم رہ گئی تھی، تاہم میرا اندازہ ہے کہ گھوڑے پر کسی تیز ترار آلے مثلاً کلہاڑی وغیرہ سے پے در پہ خطرناک اور مہلک وار کیے گئے ہیں۔ اس دھرتی وحشیانہ دشمنی کو گھوڑے سے تو کسی شخص کی نہیں ہو سکتی، میں نے تشویش زدہ لہجے میں بولا۔ قاتل جو کوئی بھی تھا وہ یقیناً یعقوب کے تعاقب میں تھا۔ پتہ نہیں ان بدبختوں نے بیچارے یعقوب کو کیا حشر کیا ہوگا۔ میں نے بھی اس نوجوان کے لیے بہت پریشان ہوں ملک صاحب، شوکت علی نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ گھوڑے کی لاش جنگل کے اندرونی حصے میں پڑی ملی اور یہ حصہ نہر والے کچے راستے سے زیادہ فاصلے پر نہیں۔ میرے اندازے کے مطابق کمال پور سے شیخ آباد کی طرف آتے ہوئے کوئی دشمن اس کے پیچھے لگ گیا تھا، پھر وہ اسے گھوڑے سمیت گھیر گھار کر جنگل کے اندر لے گیا اور وہاں اس پر حملہ کر دیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دشمن گھیر کر اسے جنگل میں نہ لے گیا ہو بلکہ وہ دشمن سے بچنے کے لیے نہر والا کچا راستہ چھوڑ کر جنگل کے اندر گھس گیا ہو۔ میں نے خیال آرائی کی، لیکن ہر صورت میں یہ سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ یعقوب کہاں غائب ہے؟ اگر اس کی سواری کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار گیا ہے تو دشمن نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے؟ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ملک صاحب، ASI تائیدی انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ یعقوب کی گمشدگی کو لگ بھگ 24 گھنٹے گزر چکے ہیں۔ اگر اب تک اس کی کوئی خیر خبر سامنے نہیں آئی تو ہمیں بڑے افسوس کے ساتھ یہی سوچنا پڑے گا کہ اس بیچارے کے ساتھ کوئی سنگین حادثہ پیش آ چکا ہے۔ میں معنی خیز انداز میں سر کو اثباتی ہلا کر رہ گیا۔ ہمارے درمیان مزید 20-25 منٹ تک یعقوب کی گمشدگی اور اس کے گھوڑے کی ہلاکت کے بارے میں بات ہوتی رہی۔ پھر میں نے اٹھنے سے پہلے ASI کو کچھ اس انداز میں ہدایت دی، شوکت علی، کل صبح تم یعقوب کی تلاش میں جنگل کی طرف جاؤ گے۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، وہ فرما برداری سے بولا، جو آپ کا حکم۔ اور ہم یہاں سے صبح نکل جائیں گے تاکہ جب ہم یعقوب پر پہنچے تو سورج نکل رہا ہو۔ اس طرح ہمیں کام کرنے کے لیے زیادہ وقت مل جائے گا۔ آج کل ویسے بھی دن چھوٹا ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، تم رات ہی میں ضروری تیاری کر لینا۔ سواری کے لیے ٹانگے کا بندوبست کرو گے یا میرے خیال میں گھوڑے زیادہ مناسب رہیں گے؟ میری بات پوری ہونے سے پہلے ہی وہ بول اٹھا، یعقوب تک رسائی کے لیے ٹانگا ٹھیک ہے، لیکن یعقوب کی تلاش میں پتہ نہیں ہمیں جنگل میں کس گہرائی تک جانا پڑے۔ گھنے درختوں کے بیچ ٹانگے کو آگے بڑھانا مشکل ہی بلکہ ناممکن ثابت ہوگا۔ میں تمہاری بات سے اتفاق کرتا ہوں شوکت علی، میں نے تعریفی نظروں سے اس کی طرف دیکھا، تم نے بڑی عاقلانہ تجویز دی ہے۔ اب ہم صبح ہی ملیں گے، جیسے ہی سیر نمودار ہوگا ہم تھانے سے روانہ ہو جائیں گے۔ میں مطمئن ہو کر تھانے سے نکلا اور اپنے سرکاری کوارٹر میں آ گیا۔ میں نے خلاف معمول رات کا کھانا تھوڑی تاخیر سے کھایا اور پھر عشاء کی نماز ادا کرنے کے لیے سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس رات مجھے آسانی سے نیند نہیں آئی۔ بستر پر لیٹے لیٹے میں کافی دیر تک یعقوب کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ ایک بات تو طے تھی کہ کسی شخص کو گھوڑے
याकूब के घोड़े से कतन कोई दुश्मनी नहीं हो सकती थी। कातिल जो कोई भी था वो यकीनन याकूब के ताक़ुब में था और इसने याकूब को ज़हर करने के लिए इस पर खतरनाक हमला कर दिया होगा। और जब वो बेजुबान घोड़ा जख्मों की ताब ना लाते हुए लकमा अजल बन गया तो ये सोचना सरासर हिमाकत होती कि याकूब कहीं सही सलामत बैठा होगा। घोड़े की मौत और याकूब के साथ पेश आने वाली मुहिम हालात के असबाब पर गौर करें तो इस रकम को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता जो सुगरा बीबी ने अपनी बड़ी बहन कुबरा बीबी के लिए भेजी थी। कोई भी शख्स इस रकम के लिए याकूब की जान का दुश्मन बन सकता था। लेकिन इस थ्योरी में एक बहुत अहम सवाल ये शुरू होता है और वो ये कि कोई शख्स याकूब के साथ इस रकम की खातिर कोई ऊंच नीच करता तो फिर अफसोसनाक वाक़या शरीफाबाद से कमालपुर की जानिब सफ़र के दौरान पेश आना चाहिए था। अगर कोई शख्स इस रात से वाकिफ हो गया था कि याकूब एक मोटी रकम लेकर शरीफाबाद से कमालपुर जा रहा है तो ऐसे शख्स को याकूब कमालपुर पहुंचने से पहले रास्ते में कहीं कार्रवाई करना चाहिए थी। लेकिन वाक़या इसके बरक्स पेश आया था, जिसका मतलब ये था कि ये सारा हंगामा रकम की वजह से हरगिज़ नहीं था। अगले रोज़ में अली सुबह तैयार होकर पहुंचा तो एक नई सूरत हाल मेरी मुंतज़िर थी। मैं जैसे ही अपने कमरे की जानिब बढ़ा, सुगरा बीबी एक उधर उमर शख्स के साथ वहाँ आन मौजूद हुई। मैं इतनी सुबह से अपने सामने देखकर चौंक उठा, क्योंकि मेरी मालूमात के मुताबिक सुरा के बहन बनोई ने इसकी हालत के पेश नज़र से उधर कमालपुर में ही रोक लिया था। अगर वो इतनी सुबह थाने में मौजूद थी तो इसका वादे मतलब ये था कि इस तरफ कोई बड़ी गड़बड़ हो चुकी है। मैंने सुगरा और इसके साथी को फौरन अपने कमरे में बुला लिया। बाकायदा पता लगाकर आने वाला शख्स सुगरा का बहनोई जान मोहम्मद था। मैंने इन्हें बैठने के लिए कहा, फिर सुगरा की जानिब देखते हुए तशवीशनाक लहजे में कहा, खैरियत तो है ना सुगरा? थानेदार साहब, सुगरा के बजाय इसके बहनोई जान मोहम्मद ने जवाब दिया। सुगरा अपने जवान बेटे की जुदाई में नीम पागल हो गई है। कल आपके अमले के 2 अफराद हमारे पास आए थे और जब इसे ये पता चला कि याकूब हमारे घर से सही सलामत रवाना हो गया था तो इसकी तबीयत बिगड़ गई। मजबूरन हमने इसे उधर कमालपुर में ही रोक लिया था। और हाँ, ये बात तो इधर रात को ही मेरे इल्म में आ गई थी कि सूरा को तुम लोगों ने अपने पास रोक लिया है। मैंने इसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया। और अब तुम इतनी सुबह यहाँ पर, ये क्या माजरा है? जान मोहम्मद की उम्र 55 से मुतावाजिद नजर आती थी। वो एक मुतनाजिबुल बदन और दराज का आमद शख्स था। इसके सर के बालों में सफ़ेदी और सियाही का तनासुब यकसा था। 7 बच्चों का बाप था। इसने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मेहनत औलाद की तादाद बढ़ाने पर की थी। बाकायदा मुझे ये पता चला कि दर हकीकत कुबरा के बदन से 10 बच्चे पैदा हुए थे, 4 लड़कियां और 6 लड़के, जिनमें से 3 लड़के अवाइल उम्र में ही अल्लाह को प्यारे हो गए थे। इसी जान मोहम्मद ने मेरे सवाल के जवाब में बताया, थानेदार जी, हमने तो सुगरा के भले ही के लिए इसे अपने घर में रोक लिया था कि जब तक याकूब की खैर खबर नहीं मिल जाती ये हमारे साथ रहे। लेकिन जनाब, हमने पूरी रात जाकर गुजारी है। फजर के अजान के वक्त ही इसकी जिद के सामने मजबूर हो गया और इसे अपने साथ लेकर यहाँ आ गया हूँ। इसका ख्याल ये है कि इसे अपने घर में रहते हुए याकूब का इंतजार करना चाहिए। खुदा करके वो मौकूफ हुआ और गहरी सांस ली। फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए बोला, हम अभी यहाँ पहुंचे। मैं सुगरा को लेकर इसके घर की तरफ जा रहा था कि इसकी जिद पर इधर आ गया हूँ। ये घर में कदम रखने से पहले आपसे मिलना चाहती थी। अब आप खुद इससे बात कर लें। इतना कहकर वो खामोश हो गया, जिससे इसके बोलने का कोटा खत्म हो गया। जान मोहम्मद के चुप होते ही सुगरा फट पड़ी, थानेदार जी, मेरे याकूब का कुछ पता चला? इसका ये सवाल कर्म में डूबा हुआ था। मैंने साबत में गर्दन हिलाई और ठहरे हुए लहजे में कहा, हाँ, एक सुराग मिला तो है। देखा, मैंने कहा था ना। वो अपने बहनों की तरफ देखते हुए जोशीले अंदाज में बोली, थानेदार जी, ज़रूर मेरे याकूब को ढूंढ निकालेंगे, इसीलिए तो मैं शरीफाबाद थाने की जिद कर रही थी। फिर वो दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जो हो गई और सरसराती आवाज़ में पूछा, याकूब कहाँ है थानेदार जी? तुमने मेरे अल्फाज पर गौर नहीं किया सुगरा बीबी? मैंने उसकी ज़हनी कैफियत के पेश नज़र नरम लहजे में कहा, मैंने याकूब की नहीं, उसका सुराग मिलने की बात की। जी, क्या मतलब? वो बेताबी से तड़प कर बोली, मैंने सुगरा को हकीकत से आगाह करने का फैसला कर लिया। घोड़े की मौत वाली खबर को इससे छुपा कर रखना ठीक नहीं था, लिहाजा मैंने निहायत ही मुख्तसर और जामे अल्फाज में इसे ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर दिया। इधर मेरी बात खत्म हुई, इधर सुगरा ने धाड़े मार मार कर रोना शुरू कर दिया। इसकी आहो बका का फोकस इसी नुक्ते पर था कि जब घोड़े को इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया है तो फिर खुद इसके बेटे का हशर क्या हुआ होगा। इसका मौक़िफ़ 16 आने दुरुस्त था। मैं खुद भी इससे मुतफिक था कि लेकिन थाने में मीर चुकवार का कोई फ़ायदा नहीं था। मैंने तसल्ली भरे अंदाज में कहा, सुगरा, इस वक्त मैं तुम्हारे बेटे को ही तलाश करने जा रहा हूँ। तुम भी घर जाकर आराम करो। इंशाल्लाह दोपहर तक मैं तुम्हारे लिए अच्छी खबर ही लेकर आऊँगा। वो थाने से जाने के लिए तैयार नहीं थी, बल्कि इसने तो यहाँ तक कह दिया था कि थानेदार जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, ये मुनासिब नहीं होगा।
میں نے دو ٹوک الفاظ میں اسے منع کر دیا۔ یہ کام اتنا آسان نہیں جتنا تم سمجھ رہی ہو، تمہیں یہاں سے سیدھے اپنے گھر ہی جانا چاہیے۔ جان محمد نے بھی اسے یہی سمجھایا کہ پولیس کے تفتیشی معاملات میں اسے نہیں کودنا چاہیے۔ تھانے دار صاحب بالکل ٹھیک مشورہ دے رہے ہیں، اول تو تمہیں کمال پور سے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، ضد کر کے آ ہی گئی ہو تو سیدھی اپنے گھر چلو، اللہ نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم دونوں کے سمجھانے بجھانے پر وہ راضی ہو گئی۔ ہم لوگ ایک ساتھ ہی تھانے سے باہر نکلے۔ مجھے اور شوکت علی کو گھوڑوں پر سوار ہو کر یعقوب کی تلاش میں جنگل کی طرف جانا تھا اور سغرا کو جان محمد کے ساتھ اپنے گھر۔ ہم تھانے کے احاطے سے باہر نکلے تو ایک ناخوشگوار صورتحال ہماری راہ دیکھ رہی تھی۔ سغرا جان محمد کے ساتھ جس ٹانگے میں بیٹھ کر کمال پور سے یہاں پہنچی تھی، وہ اپنے کوچوان سمیت تھانے کی باؤنڈری کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس سے تھوڑے فاصلے پر تھانے کے داخلی راستے کے قریب ہی ایک سجایا ٹانگا بھی نظر آیا، جس پر کوچوان کے علاوہ ایک بھاری بھرکم شخص موجود تھا۔ سغرا پر نظر پڑتے مسکرا شخص ٹانگے سے باہر آیا اور تیز قدموں سے سغرا کی جانب بڑھتے ہوئے بولا، یہ کون ہے سغرا؟ جواب دینے کے بجائے اس نے مجھ سے الٹا سوال کر دیا، یہ کمبخت یہاں کیوں آیا ہے؟ اگر مجھے بت کے بارے میں کچھ علم ہوتا تو تم سے کیوں پوچھتا؟ میں نے سپاٹ لہجے میں کہا، اس کے ساتھ ہی اپنا سوال بھی دہرا دیا، یہ کون ہے جسے دیکھتے ہی تم اچانک غصے میں آ گئی ہو؟ مسکرا جیسا خود بھاری بھرکم تھا، اسی مناسب سے اس نے کنگ سائز مونچھیں بھی رکھ چھوڑی تھی۔ سغرا نے بصطور اس شخص پر نظر ٹکاتے ہوئے میرے سوال کے جواب میں بتایا، یہ رحمت علی ہے جناب، میرا جیٹ۔ تمہارے تیور تو بتا رہے ہیں کہ تم رحمت علی کو ناپسند کرتی ہو۔ میں نے قدرے دھیمے انداز میں کہا، ناپسند کرنا تو بہت ہی چھوٹی بات ہوگی۔ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولی، میں تو اس سے شدید نفرت کرتی ہوں۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ اسے دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا ہے تھانے دار جی۔ تم فکر نہ کرو سغرا، میں نے دھیمی آواز میں اسے تسلی دی، میں خود ہی پوچھ لیتا ہوں کہ یہ صبح صبح یہاں کس مقصد سے آیا ہے۔ اس دوران میں رحمت علی کے قریب پہنچ گیا اور میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی وہ سغرا سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا، بھابھی تم کل سے یعقوب کے لیے ادھر ادھر پریشان پھر رہی ہو، مجھے تو بتایا ہوتا، میں تمہارا دشمن تو نہیں ہوں۔ تم کون ہوتے ہو دوست اور دشمن کا فیصلہ کرنے والے؟ سغرا تڑک کر بولی، جب میں تم سے ہر تعلق ہر ناطہ توڑ بیٹھی ہوں تو تم پھر بہانے سے میری راہ میں آنے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ سغرا کے جھاڑانا بلکہ منہ توڑ جواب نے رحمت علی کو بوکھلاہٹ میں مبتلا کر دیا۔ وہ چور نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولا، مجھے یہ سمجھنے میں کوئی دشواری پیش نہ آئی کہ ان کی بھابھی جیٹ میں بڑی شدید نوعیت کی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ اس موقع پر میں نے صورتحال کو اپنے ہاتھ میں لیا اور رحمت علی سے مخاطب ہو کر قدرے سخت لہجے میں کہا، تم خامخواہ اپنی بھابھی کو کیوں تنگ کر رہے ہو؟ یہ پہلے ہی بہت پریشان ہے۔ سرکار، میں کہاں سغرا کو تنگ کر رہا ہوں؟ وہ میری جانب متوجہ ہوتے ہوئے بولا، میں تو اپنی بھابھی کا خیر خواہ ہوں جناب، یہ پتہ نہیں مجھ سے اتنی خفا کیوں ہے؟ مجھے تمہاری خیر خواہی کی کوئی ضرورت نہیں، سغرا نے ناگواری سے کہا، اسی لیے تم مجھ سے دور رہو تو اچھا ہے۔ دیکھا اپنی تھانے دار جی، وہ شکایتی انداز میں مجھ سے بولا، میں نے اپنے دل میں اس کے لیے کتنی ہمدردی رکھتا ہوں، اور یہ میں نے کہا ہے تمہیں کہ تم میرے لیے ہمدردی رکھو۔ سغرا اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، تمہارے لیے یہی اچھا ہے کہ تم فوراً میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ تھانے دار صاحب، مجھے پتا چلا ہے کہ سغرا کا بیٹا کہیں گم ہو گیا ہے۔ رحمت نے مجھ سے کہا، میں تو اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں، اس کی پریشانی بانٹنا چاہتا ہوں، اور یہ سمجھ رہی ہے کہ میں اسے تنگ کر رہا ہوں۔ میں خود پریشان ہوں کہ میرا بھتیجا یعقوب آخر کہاں چلا گیا ہے۔ اگر صرف اتنی سی بات ہے تو تم فکر نہ کرو، یہ سارا چکر میں تمہیں سمجھا دوں گا۔ میں نے وقت کی نزاکت کے پیش نظر کہا، تم اپنی بھابھی کا خیال دل سے نکال دو۔ ٹھیک ہے جی، آپ جیسے کہہ رہے ہیں میں ویسے ہی کر لیتا ہوں، وہ بڑی فرما برداری سے بولا۔ میں نے سغرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیوی تم بیٹھو ٹانگے میں اور گھر جا کر آرام کرو، میں شام سے پہلے تمہاری طرف چکر لگاؤں گا، جو بھی صورتحال سامنے آئے گی وہ میں تمہیں بتا دوں گا۔ سغرا نے گھور کر ناپسندیدہ نظروں سے اپنے جڑ رحمت علی کی طرف دیکھا، پھر منہ سے ایک لفظ نکالے بغیر وہ ٹانگے پر سوار ہوئی اور جان محمد کے ساتھ اپنے گھر کی جانب روانہ ہو گئی۔ میں نے دانستہ جیٹ بھابھی کی تلک گفتگو کو طویل نہیں ہونے دیا تھا، اس سے سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ سغرا کی جانے کے بعد میں نے ASI شوکت کو روانہ ہونے کا اشارہ کیا اور رحمت علی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تم اپنے ٹانگے پر ہمارے پیچھے آؤ، ہمیں جانا کہاں ہے؟ وہ الجھندا لہجے میں مسفر ہوا یعقوب کو ڈھونڈنے۔ میں نے جواب دیا، ادھر جنگل میں۔ جنگل میں؟ اس کی حیرت دو چند ہو گئی۔ میں نے گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد نہایت مختصر الفاظ میں سے یعقوب کے گھوڑے کو پیش آنے والے اندوہناک واقعے سے آگاہ کیا، پھر گہری سنجیدگی سے کہا، دیکھو رحمت، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارا سغرا کے ساتھ کیا جھگڑا ہے، اور میں یہ جاننا بھی نہیں چاہتا ہوں کہ تم دونوں کے بیچ کس نوعیت کے خلاف ہیں۔ میں تو پہلی فرصت میں تمہارے بھتیجے یعقوب کو ڈھونڈ نکالنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں وہ بیچارہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ میں نے لمحاتی توقف کر کے ایک سانس لی، پھر اس کی جانب گردن گھما کر پوچھا، تم اس سلسلے میں میری کیا مدد کر سکتے ہو؟ اب ہم تھانے کو پیچھے چھوڑ آئے تھے اور کمال پور کی جانب ہمارا سفر شروع ہو چکا تھا۔ ASI شوکت علی اور میں گھوڑوں پر سوار تھے، جبکہ
रहमत अली अपने टांगे पर बैठा हुआ था। शौकत किसी रहनुमा की इमारत हम सबसे आगे था और मेरा घोड़ा रहमत अली के टांगे के साथ साथ चल रहा था। इस तरह के हम आसानी बातचीत भी करते जा रहे थे। 55 का अंसा अबूर करने के बाद भी वो खासा चाको चौबंद दिखाई देता था। रहमत ने मेरे सवाल के जवाब में कहा, थानेदार जी, मुझे आपकी मदद करने में कोई इतराज नहीं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि मैं आपके लिए कर क्या सकता हूँ जब तक मुझे पूरी हालत का अच्छी तरह से इल्म ना हो। हालात का इल्म तो किसी को भी नहीं है रहमत, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। अभी तक इस सिलसिले में जो पेशरफ्त हुई है वो मैंने तुम्हें बता दी है। वो सोच में डूबे हुए लहजे में बोला, ये तो बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है जनाब। मैंने थोड़ी देर पहले थाने के सामने रहमत और सुगरा के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को बड़ी तवज्जो से सुना था। रहमत का अंदाज ताउन आमेज था, जबकि सुगरा इससे सख्त नाराज और बरहम नजर आती थी। इनके बीच असल वजह क्या था वो तो मुझे भी मालूम नहीं होती, इसलिए मैं रहमत से बातचीत करते हुए इसके चेहरे के तासुरात को खुसूसन नोट करता जा रहा था ताकि इसे समझने में मुझे आसानी रहे। रहमत, तुम्हारा ज़हन इस मामले को किस अंदाज में ले रहा है? मैंने संजीदा लहजे में इससे सवाल किया। तुम्हारे ख्याल में याकूब को किस किस्म के हालात पेश आए होंगे? मैं समझता हूँ कि सूरा के बेटे को कोई संगीन हादसा पेश आ चुका है, वो गंभीर अंदाज में बोला। आपने जो हालात बताए वो तो इसी जानिब इशारा करते हैं। मैं गहरी सोच में डूब गया। शरीफाबाद और कमालपुर के दरमियान जंगल का एक बड़ा हिस्सा पड़ता है, रहमत ने ठहरे हुए अंदाज में कहा। ये लगभग 2-2.5 मील तक फैला हुआ है। मुझे तो ये कोई राजधानी की वारदात लगती है जनाब। राजधानी? मैंने चौकस की तरफ देखा। तुम्हारा मतलब है कि कमालपुर से शरीफाबाद की तरफ आते हुए डाकुओं ने याकूब को लूटने की कोशिश की होगी? ऐसा नामुमकिन तो नहीं है जनाब, वो ठोस लहजे में बोला। आप तो जानते हैं कि जंगल डाकुओं से खाली नहीं। इक्का दुक्का वारदातें तो सामने आती ही रहती हैं। जब घोड़े की लाश जंगल के अंदरूनी हिस्से से मिली है तो याकूब का सुराग भी इसी जंगल से मिलेगा जनाब। हमें इस जंगल के हिस्से को खास तौर पर अच्छी तरह खंगाल लेना चाहिए जहां याकूब के घोड़े की लाश मिली है। हम इसी तरफ जा रहे हैं रहमत, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा। वो गर्दन को इसाबत में लाकर रह गया। लगभग 1 घंटे के बाद एएसआई शौकत अली की रहनुमाई में हम इस मकाम पर पहुंच गए थे जहां याकूब के घोड़े की लाश पड़ी थी। मैंने पहले खड़े और फिर अकड़ू बैठकर घोड़े का तफसीली जायजा लिया। वाकई बेजुबान जानवर पर बड़ा सितम तोड़ा गया था। इसका पूरा बदन जख्मों से चूर था। गर्दन पर लगने वाले बाण ने इसकी शहरक को काट डाला था। मेरे अंदाजे के मुताबिक इसी खतरनाक जख्म से इसकी मौत वाकई हुई थी। हम इस वक्त जंगल के इब्तदाई हिस्से में खड़े थे। मैं घोड़े की लाश के मुआयने से फारिग हुआ तो शौकत अली ने कहा, मलिक साहब, अब क्या करना है? करना तो वही है जो हम यहाँ करने आए। मैंने इधर उधर निगाह दौड़ाते हुए कहा, यानी याकूब की तलाश। इसका क्या करना है? इस बार एएसआई ने घोड़े की जानिब इशारा किया। अगर ये किसी इंसान का जैसे खाकी होता तो मैं वो कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद फौरन इसे पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवा देता। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, फिलहाल इसको यहीं छोड़कर हमें याकूब की तलाश में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है मलिक साहब, बिस्मिल्लाह करें। वो सर को तानी अंदाज में जश्न देते हुए बोला और हमने बिस्मिल्लाह कर दी। हमसे मेरी मुराद मैं एएसआई शौकत अली और गुमशुदा याकूब का ताया रहमत अली थे। रहमत ने उस्मान को तांगे में ही छोड़ दिया था जो लाश से थोड़े फासले पर खड़ा था। मैं तलाशी याकूब की तफसील में जाकर आपको बोर नहीं करूंगा क्योंकि मुझे जंगल में इस नौयत का खासा उकताहट आमेज दुश्वार वक्त गुजारना पड़ा था। एक सवाल सुबह से ही मेरी सोच को डिस्टर्ब कर रहा था, लिहाजा अपने जहन की तशरीह के लिए मैंने रहमत अली से पूछ लिया, रहमत, मैंने वादी तौर पर महसूस किया कि तुम्हारी भाभी तुमसे सख्त नाराज है। ये क्या माजरा है? जनाब, ये माजरा तो आज तक मेरी भी समझ में नहीं आया। वो एक ठंडी सांस खारिज करते हुए बोला, पता नहीं इसे मुझसे खुदा वास्ते का बैर क्यों है, जबकि आज तक मैंने इसके एक पैसे का भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इतनी शदीद नफरत खामखा तो पैदा नहीं होती रहमत, मैंने गंभीर अंदाज में कहा। मैंने सुगरा की आंखों में तुम्हारे लिए सख्त नापसंदगी उमड़ते देखी है। इस नोयत की रंजिश को कोई ना कोई तो सबब होगा ना। मैंने रमाती तौक़ुफ़ करके सवालिया नज़रों से इसकी जानिब देखा, फिर इजाफा करते हुए बोला, तुम्हें बताना ना चाहो तो एक ये अलग बात है। ऐसी बात नहीं है मलिक साहब, वो जल्दी से बोला। मैं सिर्फ इसलिए अपनी ज़ुबान नहीं खोल रहा कि कहीं आप ये ना समझे कि मैं सुगरा के खिलाफ जहर उगल रहा हूँ। इसके पीठ पीछे बुराई करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इंसानी जान बचाने के लिए और तशवीश की गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए नज़रिया ज़रूरत के तहत मैं इसे जायज़ समझता हूँ। मेरे नज़दीक किसी भी कानून और कायदे से ज़्यादा अहम इंसान होता है और वो सूरत हाल अहम होती है जिसके अंदर इंसान फंसा हुआ हो। ताहम इस वक्त जिस मिशन पर है इसका मकसद नेक और मुस्बत है, लिहाजा अगर याकूब तक रसाई हासिल करने के लिए मुझे तुम्हारी ज़ुबान से सुगरा की और सुगरा की ज़ुबान से तुम्हारी बुराई भी उगलवाना पड़े तो मैं इसमें कोई भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करूँगा। मैंने तौक़ुफ़ करके बड़ी गहरी नज़रों से रहमत की तरफ देखा, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, अगर मेरी बात नहीं समझ में आ गई हो तो बता दो कि तुम्हारी सुगरा से या सुगरा की तुमसे क्या दुश्मनी है? वो तुमसे इतनी शदीद नफरत क्यों करती है? मेरी तो इससे कतन कोई दुश्मनी नहीं है मलिक साहब, वो बड़े खुले डुले अंदाज में बोला।
اب جب تک اس بات کا سوال ہے کہ مجھے وہ کیوں ناپسند کرتی، تو میں اس سلسلے میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ وہ ایک سازشی اور فتنہ پرور عورت ہے۔ میں چونکہ کھری بات کرنا چاہتا ہوں، اس لیے وہ مجھ سے اتنی نفرت کا اظہار کرتی ہے۔ اس عورت کی چال بازیوں نے ہمارا ہستہ بستہ گھر اجاڑ کر رکھ دیا ہے۔ یہ ایک بالکل نہیں کہانی سامنے آ رہی تھی۔ میں نے یعقوب کی تلاش کا کام جاری رکھتے اور رحمت علی سے کہا، رحمت، ابھی تم نے سورہ کے والے تھے جن گھریلو واقعات کا ذکر کیا، مجھے تفصیلاً اس کے بارے میں بتاؤ، میں پوری توجہ سے سن رہا ہوں۔ میں نے گرین سگنل دیا تو وہ اللہ کا بندہ شروع ہو گیا۔ اس نے مجھے ایک لمبا چوڑا قصہ سنا ڈالا، لیکن میں اس کے بیان میں سے غیر ضروری باتوں کو حذف کر کے چھوٹا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ سغرا بی بی کا پس منظر آپ کے سامنے اجاگر ہو جائے۔ ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ یہ رحمت علی کا موقف ہے جو اس نے میرے سامنے گوشے گزار کیا ہے اور وہ میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ سغرا رحمت کے موقف سے بھی اتفاق کریں، بلکہ مجھے خود بھی جو حالات نظر آ رہے تھے ان کی روشنی میں یہ ایک بات میں بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ سغرا اس سے مختلف اختلاف ہی کرے گی۔ رحمت علی کے بیان کے مطابق سغرا بہت ہی چنٹ اور چالاک عورت تھی۔ اس کی مکاری اور چال بازی کو سمجھنا ہما شما کی بات نہیں تھی، لہذا مرحوم برکت علی، سغرا کا شوہر اور رحمت علی کا چھوٹا بھائی بھی اس کے دام فریب کا شکار ہو گیا۔ سغرا کا تعلق دوسرے خاندان سے تھا اور رحمت کا باپ سلامت علی اس رشتے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سغرا نے ایسا چکر چلایا کہ برکت علی نے والدین کی مخالفت مول لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ معاملہ جب حدود سے تجاوز کرنے لگا تو سلامت علی نے بہت ہی دانشمندانہ اقدام کیا۔ حالانکہ رحمت علی اور اس کی ماں کنیز فاطمہ بھی برکت اور سغرا کی شادی کے حق میں نہیں تھے، سلامت علی نے اس بھڑکتی ہوئی آگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کرنے اور خاندان کی بقا کے لیے تمام تر اختلاف کو بلا اتفاق رکھ کر برکت علی کو سغرا سے شادی کرنے کی اجازت دے دی۔ برکت اور رحمت صرف دو بھائی تھے، ان کی کوئی بہن نہیں تھی۔ رحمت کی شادی چند سال پہلے اپنے ماموں کی بیٹی سے ہوئی تھی اور یہ سب لوگ مل جل کر ایک ہی بڑے گھر میں رہتے تھے۔ سلامت علی شریف آباد کے چودھری مرغوب حسین کے دوسرے درجے کے چودھری پہلے نمبر پر شمار کیا جاتا تھا۔ اس کی اچھی خاصی عارضی تھی اور گھر کے اندر ہر سکون و آسائش میسر تھی۔ سغرا بھی آ کر اسی گھر میں آ گئی تھی۔ 2-3 مہینے تو ہنستے کھیلتے گزر گئے۔ اس کے بعد رحمت علی کے مطابق سغرا نے پردے نکالنا شروع کر دیے۔ سب سے پہلے تو دیورانی اور جٹانی میں محاذ جنگ کھل گیا۔ یہ جھگڑے اتنے بڑھے کہ دونوں اپنی بیویوں کی حمایت میں دونوں بھائی ایک دوسرے کے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ اس صورتحال نے بوڑھے والدین کو مشکل میں ڈال دیا۔ سلامت علی ایک دانا و بینا شخص تھا، اسے معاملے کی تہہ تک پہنچنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور اس نے ایک مکان اور 25 ایکڑ زرعی عرضی دے کر برکت علی اور اس کی بیوی سغرا کو الگ کر دیا۔ رحمت علی کے مطابق سغرا نے یہ سارا فساد الگ ہونے کے لیے ہی برپا کیا تھا۔ بالآخر وہ اپنی ضد نما کوشش یا جھگڑا نما سازش میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس علیحدگی کے بعد سغرا نے پلٹ کر اپنی سسرال میں قدم نہیں رکھا تھا۔ البتہ دونوں بھائیوں میں بھی کبھی کبھار میل ملاقات ہو جاتی تھی۔ گائے بگائے برکت علی اپنے والدین سے ملنے بھی چلا جاتا تھا۔ اس دوران میں سلامت علی اور کنیز فاطمہ کا انتقال ہو گیا۔ سلامت علی کے پاس کل 70 ایکڑ زمین تھی۔ جب برکت علی الگ ہوا تو اسے ایک مکان کے علاوہ انہی 70 میں سے 25 ایکڑ زمین دے دی گئی، لہذا باقی بچ جانے والے 45 ایکڑ رحمت علی کے حصے میں آ گئے تھے۔ اب وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ والدین کے بڑے گھر میں رہ رہا تھا۔ رحمت نے مجھے بتایا تھا کہ سلامت علی اور کنیز فاطمہ کے انتقال کے بعد سغرا نے ایک مرتبہ پھر تنازع کھڑا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کا مطالبہ تھا کہ والدین کے انتقال کے بعد دونوں بھائیوں میں زمین و جائیداد کی منصفانہ تقسیم ہو جانی چاہیے، یعنی دونوں کے حصے میں 35 ایکڑ زمین آنی چاہیے۔ اس سلسلے میں چونکہ برکت علی نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا تھا، لہذا رحمت علی نے بھی سغرا کے معاملے کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا تھا۔ پھر کچھ عرصے بعد جب برکت علی حادثاتی موت کا شکار ہو کر دوسری دنیا میں منتقل ہو گیا تو یہ معاملہ بالکل ہی دب کر رہ گیا تھا۔ رحمت علی کا ضمیر مطمئن تھا کہ اس نے کسی کا حق نہیں کھایا۔ جب والدین نے ایک شاندار مکان اور 25 ایکڑ زرعی عرض دے کر برکت علی کو اس کے حصے کے مطابق الگ کر دیا تھا تو اس کی جائیداد کی تقسیم اسی دن ہو گئی تھی۔ اب جو کچھ بھی بچا تھا اس پر صرف اور صرف اس کا حق تھا۔ اپنے بیان کے آخر میں رحمت علی نے بڑے افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے بتایا، ملک صاحب، میں سغرا کی ہر زیادتی کو نظر انداز کر سکتا ہوں، لیکن برکت علی کے انتقال کے بعد اس نے ایسی گھٹیا حرکت کی کہ مجھے اس سے شدید نفرت ہو گئی۔ اور اس نے توقف کر کے معنی خیز انداز میں میری طرف دیکھا، پھر بھررائی ہوئی آواز میں بولا، کیا کروں جناب، سغرا تو غیر تھی اور اب تک غیر ہی بنی ہوئی، لیکن یعقوب تو میرے بھائی کا خون ہے نا، اس کی گمشدگی سے میرا دل نہیں دکھے گا تو پھر کس کا دکھے گا؟ بس دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اور اپنے خون کی پکار پر میں ادھر آ گیا تھا، ورنہ سغرا کی تو شکل دیکھنے کو بھی جی نہیں کرتا۔ وہ خاموش ہوا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، سغرا نے تمہارے ساتھ ایسی کون سی گھٹیا حرکت کی تھی جو تمہارا دل کھٹا ہو گیا؟ اس نے مجھ پر گھناؤنا الزام لگایا تھا کہ ایک رات میں نے اس کی عزت سے کھیلنے کی کوشش کی تھی۔ اتنا بتانے کے بعد وہ افسردہ انداز میں مجھے دیکھنے لگا۔ اوہ،
میں ایک گہری سانس لے کر ہی گیا۔ اس کے بعد ہمارے درمیان خاموشی کا ایک طویل وقفہ آیا، پھر یعقوب کی تلاش کے ساتھ ہی ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگیں۔ آئندہ چند گھنٹوں میں نے جنگل کا تقریباً چپا چپا چھان مارا، لیکن مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یعقوب کا ہمیں کوئی سراغ نہ ملا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کہاں اڑنچھو ہو گیا ہے۔ اب یہی کہا جا سکتا تھا کہ اسے آسمان نے کھا لیا یا زمین نے نگل لیا۔ اس کا گھوڑا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موت کے منہ میں چلا گیا تھا، اور اگر خدا نہ خواستہ یعقوب کے ساتھ بھی اسی نوعیت کا سنگین جان لیوا واقعہ پیش آ گیا تھا تو اس کی لاش کیوں نہیں مل رہی تھی؟ ہم یعقوب کی تلاش والے مشن میں ناکام و نامراد واپس لوٹ آئے۔ میرا ذہن الجھن زدہ اور دل بوجھل تھا، اور میں مسلسل ایک ہی نقطے پر غور کر رہا تھا کہ یعقوب کا ایسا کون سا خطرناک دشمن ہو سکتا ہے جس نے پہلے اس کے گھوڑے کو بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا، پھر وہ خود اس کے ساتھ غائب ہو گیا۔ ایسا کام کوئی دوست تو ہرگز نہیں کر سکتا۔ شروع میں میرا دھیان ڈاکوؤں کی کارروائی کی طرف گیا تھا، لیکن جنگل کا مکمل سروے کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا تھا کہ گھوڑے کی دردناک موت اور یعقوب کے غیاب میں کوئی ڈاکو یا گروہ ملوث نہیں ہو سکتا تھا۔ اگر یہ ڈاکوؤں کا کارنامہ ہوتا تو وہ یعقوب کو لوٹنے کے بعد آگے بڑھ جاتے۔ انہیں گھوڑے کو موت کے گھاٹ اتارنے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اور بالفعل کسی جھینگا چپٹی اور کنچا تانی میں گھوڑا شدید زخمی ہو بھی گیا تھا تو پھر یعقوب بھی صحیح سالم بچ جانا ممکن نہیں تھا۔ وہ زندہ یا مردہ اسی جنگل سے دستیاب ہو جاتا۔ چونکہ ایسا نہیں ہوا تھا، اسی لیے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ یہ واقعہ کسی بھی زاویے سے ڈاکوؤں کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا۔ میں سوچ کے گھوڑے دوڑائی رہا تھا کہ رحمت علی کی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ ملک صاحب، مجھے تو یہ کوئی اور ہی چکر لگتا ہے۔ میں نے الجھن زدہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، کیا چکر رحمت علی؟ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یعقوب کے ساتھ جنگل میں کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں نے سرسراتی ہوئے نے پوچھا۔ میں کافی سوچ وچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یعقوب چپ چاپ خود ہی کہیں نکل گیا ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں بولا۔ چپ چاپ وہ کیوں چلا جائے گا؟ میری الجھن بجاتی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی وغیرہ کا چکر ہو۔ وہ اتنی دھیمی آواز میں بولا کہ ایس شوکت علی ہماری جانب متوجہ نہ ہو سکے۔ وہ کہیں کسی لڑکی کو تو نہیں بھگا کر لے گیا؟ عقل کو ہاتھ مارو رحمت علی۔ میں نے تیز نظروں سے اسے گھورا۔ یعقوب کے قصبے سے غائب ہوا تیسرا دن ہے۔ اگر یہ لڑکی کو بھگا لے جانے کا واقعہ ہوتا تو اب تک اس مبینہ لڑکی کے ورثہ حرکت میں آ چکے ہوتے۔ شرف آباد میں اتنی خاموشی نظر نہ آتی۔ اور پھر میں نے رک کر ایک گہری سانس لی، پھر اضافہ کرتے ہوئے کہا، شاید یہ بات تمہارے علم میں نہیں ہے کہ یعقوب کی منگنی کبرا کی بیٹی سلمیٰ سے ہو چکی ہے اور 1.5 سال میں ان کی شادی ہونے والی ہے۔ ان حالات میں وہ کسی لڑکی کو کیسے بھگا کر کہیں لے جا سکتا ہے؟ میں اس کی منگنی سے اچھی طرح واقف ہوں ملک صاحب، وہ بڑے پر اعتماد انداز میں بولا۔ ممکن ہے وہ اپنی خالہ کی بیٹی کو پسند نہ کرتا ہو، سکرا نے یہ منگنی زبردستی کر دی ہو، وہ چپکے چپکے کسی اور لڑکی کو چاہتا ہو اور موقع ملتے وہ لڑکی کے ساتھ کہیں فرار ہو گیا ہو۔ یہ ناممکن تو نہیں ہے نا جناب؟ عشق اور محبت کے معاملات بعض اوقات بڑے حیرت انگیز اور سمجھ میں نہ آنے والے واقعات کو جنم دیتے ہیں۔ ہاں رحمت علی، ایسا ہو تو سکتا ہے، ناممکن تو نہیں، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ لیکن اس صورت میں تم یعقوب کے گھوڑے کی دردناک موت کو کس خانے میں فٹ کرو گے؟ یہ ڈرامہ خود یعقوب کا رچایا بھی ہو سکتا ہے جناب، وہ گمبھیر انداز میں بولا، تاکہ سب کا دھیان بھٹکا کر وہ ڈاکو کی کارروائی کی طرف جانب اشارہ کر سکے اور کوئی اس کے اصل مقصد تک رہنمائی نہ پائے، جیسا کہ ہم نے بھی یہی سوچا تھا۔ اور 5-6 گھنٹے جنگل میں ادھر ادھر بھٹکنے کے بعد واپس آ گئے۔ تمہاری باتوں میں خاصا وزن ہے رحمت علی، میں نے پرخیال انداز میں کہا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اتنا ہی شکل کر بھی کہ اپنی ماں کو تنتنا چھوڑ کر کسی لڑکی کے ساتھ کہیں رفو چکر ہو گیا ہے؟ میرے ذہن میں جو بات آئی وہ میں نے آپ کو بتا دی، وہ سادہ سے لہجے میں بولا۔ یقین کریں یا نہ کریں یہ تو آپ کی مرضی ہے جناب، یقین نہ کرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے رحمت علی، میں نے ٹھوس انداز میں کہا۔ تفتیش کی گاڑی تو ہمیشہ شکے پیٹرول سے ہی چلتی ہے، اور تم نے اس سلسلے میں مجھے عملی قدم کے لیے کئی رائے دکھا دی ہیں، میں تمہارے تعاون کے لیے شکر گزار ہوں جناب، یہ تو میرا فرض تھا، وہ جلدی سے بولا۔ سکرا مجھے اپنا لاکھ دشمن سمجھتی رہے، لیکن یعقوب میرا بھتیجا تھا، یہ ہو رہے گا، میں تو یہی چاہوں گا کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچاؤ۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں رحمت علی، میں نے تائید انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، اور اس سلسلے میں تم سے میری ایک درخواست ہے۔ درخواست نہیں جناب، آپ حکم کریں، وہ جذباتی ہو گیا۔ میں نے کہا، یعقوب کی تلاش اور بازیابی کے لیے تم اپنے طور پر جو بھی کوشش کرنا چاہو میں تمہیں روکوں گا نہیں، لیکن سکرا کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے کہ اس تقریر میں تم نفس میرے ساتھ ملوث رہے ہو۔ تم سمجھ رہے ہو نا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں؟ جی ملک صاحب، میں بڑی اچھی طرح سمجھ رہا ہوں، وہ ثابت میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ وہ مجھے پسند نہیں کرتی، جب اسے پتہ چلے گا کہ یعقوب کی تلاش میں آپ کے ساتھ کس قسم کا تعاون کر رہا ہوں تو وہ ہتے سے اکڑ جائے گی۔ ہاں بالکل یہی بات ہے، میں نے تائیدی انداز میں گردن ہلائی۔ تم در پردہ رہ کر کام کرو گے اور اپنی کوشش کی رپورٹ مجھ تک پہنچاتے رہو گے، آپ بھی مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گے جناب۔
وہ اپنائیت سے بولا، اس سلسلے میں جو بھی پیش رفت ہوگی آپ بھی مجھے اس سے آگاہ کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے 2 لفظی جملے پر اکتفا کیا۔ لگ بھگ 4 بجے پھر ہم واپس تھانے پہنچ گئے۔ سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے میں سغرا سے ملنے اس کے گھر چلا گیا۔ آج کا پورا دن بہت بھاگ دوڑ بلکہ شدید نوعیت کی مشقت میں گزرا تھا۔ کام تو ہم روز ہی کرتے تھے اور ظاہر ہے اس کام سے تھکاوٹ بھی ہوتی تھی، لیکن آخر میں انسان کو اس کا مقصد حاصل ہو جائے تو پھر ساری تھکن راحت میں بدل جاتی ہے۔ میرے ساتھ چونکہ ایسا نہیں ہوا تھا، لہذا دن بھر کی تھکن نے میرے اعصاب اور حواس پر ایک عجیب سی اکتاہٹ و بیداری طاری کر دی تھی۔ یہ تو میرے جی جان کی کیفیت تھی۔ اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جس کا جوان جا بیٹا پچھلے 2 دن سے لاپتہ تھا۔ بس یہی سوچ کر میں سغرا سے ملنے اس کے پاس چلا آیا۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ کمال پور سے کبرا اور عمران بھی آئے ہوئے ہیں۔ عمران کبرا کا بڑا بیٹا تھا جس کی عمر کم و بیش 10 سال تھی۔ وہ اس وقت باہر گلی میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ یہ لوگ کوئی 1 گھنٹہ پہلے کمال پور سے شریف آباد پہنچے تھے۔ کبرا کو اپنی بہن کے ساتھ ہونے والے داماد کی بھی فکر کھائی جا رہی تھی، لہذا وہ اپنے بیٹے کو لے کر ادھر ہی آ گئی تھی۔ میں گھر کے اندر پہنچا تو جان محمد، سغرا اور کبرا کی یاسیت بھری نگاہوں نے مجھے گھیر لیا۔ ان کے درائی سوالات کے جواب میں نے نہایت مختصر اور جامع الفاظ میں انہیں تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام یہی ہوتا ہے کہ کسی کی بندھی ہوئی امید کو توڑ دیا جائے۔ ان کے چہرے اتر گئے اور وہاں پر گہرے رنج و الم کی گھٹاؤں نے ڈھیرا جما لیا۔ میں نے سغرا کو مخاطب کرتے ہوئے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، دیکھو بی بی، تمہارے بیٹی کے ساتھ جنگل میں کیا واقعہ پیش آیا ہوگا ابھی اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن مجھے امید ہے کہ بہت جلد میں اس کا سراغ لگا لوں گا۔ رحماتی توقف کر کے میں نے ان الفاظ کا اضافہ کر دیا، میں تمہارے دکھ میں برابر کا شریک ہوں۔ میں اور میرے تھانے کا پورا عملہ یعقوب کی تلاش کے سلسلے میں مصروف ہے، لیکن اس مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مجھے تمہارے تعاون کی بھرپور ضرورت ہے۔ جی، وہ روحان سی ہو گئی، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ میں تمہاری مدد سے اس شخص تک پہنچنا چاہتا ہوں جو کسی بھی حوالے سے اپنے دل میں یعقوب کے لیے دشمنی کے جذبات رکھتا ہو۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، دیکھیں جی، دلوں کے حال تو صرف خدا ہی جانتا ہے۔ وہ دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے بولی، میں تو یعقوب کے کسی دشمن کو نہیں جانتی، وہ تو سب کے ساتھ بنا کر رکھنے والا بچہ تھا۔ یعقوب کے گھوڑے کو جس بے دردی سے موت کے گھاٹ اتارا گیا وہ کسی ظالم اور سپاک شخص کا کارنامہ دکھائی دیتا ہے، اور ایسا کام کوئی دشمن ہی کر سکتا ہے۔ میں نے سمجھانے والے انداز میں کہا، لہذا جب تک مجھے یہ پتہ نہ چلے کہ یعقوب کس کی آنکھ میں کھٹکتا تھا، میں تشویش کی گاڑی کو مؤثر انداز میں آگے نہیں بڑھا سکتا۔ تھانے دار جی، یہ کام رازدانوں، ڈاکوؤں کا بھی تو ہو سکتا ہے، جان محمد نے تفتیش بھرے انداز میں کہا۔ یہ 2-2.5 میل تک پھیلا ہوا جنگل بہت ہی خطرناک ہے۔ میں نے ڈاکو والے پہلو پر بہت غور کیا ہے جان محمد، میں نے جان محمد کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن یہ مجھے ان کا کیا دھرا نہیں لگتا۔ جناب، یہ بات آپ کس بنا پر کہہ رہے ہیں؟ وہ پوچھ بیٹا۔ بنا؟ میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈاکو، خصوصاً وہ ڈاکو جو جنگل کا سہارا لے کر مسافر کو لوٹتے ہوں، اس قسم کی کارروائی دن دہاڑے نہیں کیا کرتے۔ جنگل کو یہ لوگ اپنے مسکن کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنے مسکن سے کوئی خطرناک واردات نہیں کر سکتے، پھر جنگل میں آ کر چھپ جاتے ہیں، اسی لیے وہ اس ٹھکانے کو محفوظ رکھتے ہیں۔ میں نے تھوڑی دیر کے لیے رکا، ان دونوں کے چہروں کا جائزہ لیا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، یعقوب دن کے اجالے میں کمال پور سے روانہ ہوا تھا، جب وہ جائپور پر پہنچا تو اس وقت بھی اچھی خاصی روشنی ہو گئی ہوگی، لہذا ڈاکو کی کارروائی کا کوئی امکان ہی پیدا نہیں ہوتا۔ البتہ کسی رازن کے بارے میں تھوڑی دیر کے لیے سوچا جا سکتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اس لیے کہ مجھے نہیں امید کہ کسی رازن کا کیا دھرا ہو، کیونکہ رازن بڑی جلدی میں ہوتا ہے اور قتل و غارت گری حد المکان سے کوشش کرتا ہے۔ وہ اس قسم کے معاملات میں نہیں پڑتا جیسا کہ یعقوب کے گھوڑے کے ساتھ ہوا ہے۔ جان محمد سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں بولا، یہ اغوا برائے تاوان کا بھی تو واقعہ ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں، میں نے قطعی لہجے میں کہا۔ اگر یعقوب کو کسی تعاون کے گھر سے اغوا کیا گیا ہوتا تو اب تک اغوا کنان کی جانب سے کوئی مطالبہ سامنے آ چکا ہوتا، اور اغوا کرنے والا مغوی کی ساری سواری کو عبرتناک موت سے انجام نہیں کرتا۔ پھر آپ کے خیال میں یعقوب کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا ہوگا؟ یہ سوال کبرا کی طرف سے اٹھایا گیا تھا۔ میں نے یعقوب کی گمشدگی کے حوالے سے اب تک جو تفتیش کی ہے، اس سے میرے سامنے صرف 2 وجوہات سامنے آئی ہیں۔ میں نے باری باری ان تینوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، فی الحال کوئی تیسرا سبب سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اور وہ 2 وجوہات کون سی ہیں؟ جان محمد نے سنسنی خیز انداز میں مجھ سے پوچھا۔ کیا آپ ہمیں بتائیں گے؟ کیوں نہیں، میں نے ثابت میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں اسی لیے تو یہاں آیا ہوں کہ اپنے اور آپ لوگوں کے خیالات کو ملا کر جامع منصوبہ بندی کر سکوں۔
मुझे आप लोगों से ज़्यादा याकूब को बाजियाब कराने की जल्दी है। मैंने थोड़ी देर रुककर एक बोझल सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, मेरी नज़र में ये याकूब के किसी जाने पहचाने दुश्मन की कारस्तानी है। वो कमालहीपुर से इसके ताक़ुब में था और ये भी हो सकता है कि वो शुरुआत से इसके पीछे गया हो, इसे रास्ते में वार करने का मौका ना मिला हो, लिहाजा इसने वापसी पर अपना काम कर दिखाया। याकूब को जैसे ही हमलावर का एहसास हुआ, इसने अपने घोड़े को भगाने की कोशिश की होगी, लेकिन हमलावर के ज्यादातर वार घोड़े के बदन पर लगे और वह जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसा। पर अब यहाँ एक और सवाल ये भी पैदा होता कि याकूब कहाँ लापता हो गया। मैंने आज जंगल का चप्पा चप्पा और कोना कोना छान मारा है, जिंदा या जख्मी या मुर्दा याकूब के आसार कहीं दिखाई नहीं दिए। इस रात से वो शख्स ही उठा सकता है जिसने घोड़े को अजियतनाक मौत मरने पर मजबूर किया था। वही दरअसल याकूब का दुश्मन है जिसकी मुझे तलाश है। और दूसरी वजह, मेरे खामोश होने पर जान मोहम्मद ने सवाल किया, दूसरी वजह खुद याकूब ही हो सकता है? जी, क्या मतलब? ये भी मुमकिन है कि याकूब का किसी लड़की को यहाँ से भगा कर ले गया हो। मैंने गहरी संजीदगी से कहा, पुणे के घोड़े को मौत के घाट उतार कर उसने अगवा का ड्रामा रचा हो। ये लड़की शरफाबाद की रहने वाली भी हो सकती है और कमालपुर की भी। आप लोगों की इस बारे में क्या ख्याल है? सवाल ही पैदा नहीं होता थानेदार साहब, जुगरा ने बड़े रसूख से बोली। अगर इसका किसी लड़की वड़की के साथ चक्कर होता तो मुझसे नहीं छुप सकता था, फिर तो इसकी मंगनी भी हो चुकी है। हर माँ का अपनी औलाद के बारे में यही दावा होता है कि वो इनके छोटे छोटे मामले की खबर रखती है। इन्हीं ख्यालात का इजहार सुगरा बीबी ने भी किया था। मैं इसके दावे को चैलेंज करके बहस का नया दरवाजा नहीं खोल सकता था, लिहाजा कुबरा की तरफ देखते हुए पूछा, याकूब की इधर कमालपुर में किसी से दुश्मनी वगैरह तो नहीं थी? नहीं जी, वो तो किसी से घुलता मिलता ही नहीं था, कुबरा ने जवाब दिया। याकूब अपने काम से काम रखने वाला बच्चा था। एक फौरी ख्याल के तहत मैंने जान मोहम्मद से पूछ लिया, एक बड़ा नाजुक और ज़ाती नोयत का सवाल है कि आप लोगों को सोच समझ कर जवाब देना होगा। जी जी पूछें, वो गहरी संजीदगी से बोला। हम सब याकूब की बाजियाबी के लिए सख्त परेशान हैं। हम आपसे जी जान से सब ताउन करेंगे, आप जो भी पूछेंगे उसका बिल्कुल दुरुस्त जवाब देंगे। मैंने एक के बाद दीगरे जान मोहम्मद और कुबरा की तरफ देखा, फिर सवाल किया, क्या सलमा और याकूब की मंगनी से पहले सलमा का कहीं और से भी रिश्ता आया था? जी हाँ, सलमा के 3 रिश्ते आए थे, कुबरा ने बताया, लेकिन मैं चूंकि सुगरा को जुबान दे चुकी थी इसलिए हमने उनको साफ इनकार कर दिया। क्या इन लोगों का ताल्लुक कमालपुर से ही था? जी हाँ। तो मुझे इन तीनों के नाम और घर के पते नोट करवा दो। मैंने अपनी जेब से पॉकेट डायरी और कलम बरामद करते हुए कहा। इस दौरान में जान मोहम्मद खामोश बेटा बड़ी गहरी नजरों से मेरा जायजा लेता रहा था। कुबरा ने एक ही साथ में मुझे इन लड़कों के नाम और पते लिखवा दिए जिनके रिश्ते इसकी बेटी सलमा के लिए आए थे, और इन लड़कों के नाम अली, साजिद अली, अमीर खान और परवेज अहमद थे। रिश्ते ठुकराए जाने पर इन लोगों में से किसी ने एहतजाज वगैरह तो नहीं किया था? मैंने टटोलने वाले लहजे में पूछा। अपनी भरमी या नाराजगी वगैरह का इजहार किया? नहीं जी नहीं, साजिद अली और परवेज अहमद ने तो हमारे इनकार को बिल्कुल आम अंदाज में लिया था, कुबरा ने जवाब दिया, लेकिन अमीर खान और उसके घर वालों को हमारा इनकार करना बड़ा बुरा लगा था। इस वक्त से उन्होंने हमसे हाल बोल चाल मिलना जुलना बंद कर दिया है। अमीर खान, मैंने ज़ेरे लब दोहराया, फिर जारी में इस दर्ज और नाम पर दायरा लगा दिया। जान मोहम्मद ससराती उमाम ने बोला, थानेदार साहब, मैं समझ सकता हूँ कि आप सलमा के मुस्तरद किए जाने वाले रिश्तों के बारे में इतना कुरेद कर क्यों पूछ रहे हैं। आपके जहन में ये बात है कि मुमकिन है इनमें से किसी ने आज़ाना जज्बात से मकलूब होकर याकूब को नुकसान पहुँचाया हो। हाँ, मुमकिन है। मैंने सवालिया नज़रों से जान मोहम्मद की तरफ देखा। मुझे तो हर वो राह इख्तियार करना है जो किसी भी दावे से असल मुजरिम तक मुझे पहुँचा दे, और मुझे यकीन है कि आप लोग भी यही चाहते हैं। आप ठीक कह रहे हैं मलिक साहब, बेशक हम भी यही चाहते हैं। जान मोहम्मद ने असाबत में गर्दन हिलाते हुए कहा, आप जैसे मुनासिब समझते हैं ज़रूर तजवीज़ करें। वैसे मेरा ज़ाती ख्याल है कि इधर कमालपुर में से किसी ने याकूब को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं की होगी। मैंने जान मोहम्मद की बात सुनी और इसके खामोश होने पर सुगरा की जानी मुतवज्जा होते हुए कहा, तो तुम याकूब के किसी दुश्मन को जानती हो? जी हाँ, जो हकीकत है वो मैंने आपको बता दी। ठीक है, मैंने सरसरी अंदाज में कहा, दुश्मन नहीं तो याकूब के चंद ऐसे दोस्तों के ही नाम बता दो जिसके साथ इसका ज़्यादा उठना बैठना था। इनमें एक का नाम तो नूर शाह है और दूसरे का नाम हनीफ खान, उसने बताया। याकूब की ज़्यादा मेल मुलाकात इन्हीं 2 लड़कों से थी। क्या हनीफ खान और नूर शाह इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि याकूब पिछले 2 दिन से गायब है? मैंने सुगरा से सवाल किया। जी, उसने असाबत में जवाब दिया, और ये दोनों भी याकूब की गुमशुदगी की वजह से सख्त परेशान हैं। मैंने पुरसोच अंदाज में उनका बड़ा फिर कहा, ठीक है, मैं इनको थाने बुलाकर ज़रूर पूछगछ करूँगा। क्या ये भी इसी मोहल्ले में रहते हैं? सुगरा ने मुझे इनके घरों के हद और राबिया के बारे में तफसीलन बता दिया। मैंने ज़रूरी मालूमात को अपनी डायरी में दर्ज करके ठहरे हुए लहजे में कहा, सुगरा, मैं तुमसे तनाई में चंद बातें करना चाहता हूँ।
میرے الفاظ سے ٹپکتی سنجیدگی بلکہ سنگینی کو محسوس کر کے کبرا اور جان محمد نے معنی نظروں سے ایک دوسرے کو دیکھا. پھر سغرا کی تم دیکھتے ہو جان محمد نے کہا. سغرا ہم دونوں دوسرے کمرے میں جا رہے ہیں, تم اطمینان سے بیٹھ کر تھانے دار صاحب سے بات کر لو. پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ دونوں میاں بیوی خاموشی سے اٹھے اور کمرے سے باہر چلے گئے. تنہائی میں سے آتے ہی میں نے سغرا سے پوچھا, یہ تمہارے جیٹھ رحمت علی کا کیا معاملہ ہے؟ کیوں؟ وہ چوک کر مجھے دیکھنے لگی. کیا اس نے میرے بارے میں کوئی بکواس کی ہے؟ میں نے سغرا کو یہ بتانا ضروری نہ سمجھا کہ یعقوب کی تلاش میں رحمت علی کو دن بھر میں نے اپنے ساتھ رکھا تھا. یہ جان کر خامخواہ اس کا پارا پڑ جاتا ہے. بعد میں